وہ لکھا ہے کہ جی اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا اور اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے. اس نے تو چادر دیکھی نا. اس نے خیال کیا کہ اگر یہ چادر چھین کے بھاگ جاؤں تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا, اتنی مہنگی بکے یہ بازار میں جا کے. لیکن کیونکہ بازار میں چادر چھین کے بھاگنا ناممکن تھا, اس نے کہا اب انتظار کرتا ہوں کہ چادر والا بازار سے, رش سے, گیدرنگ سے باہر آ جائے. 2-3 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں, وہ میں دیکھ لوں گا ان کو, لیکن اتنے بندے نہیں مجھ سے سنبھالے جائیں گے. اب وہ بھی چل رہا ہے اور حضور غوث پاک بھی چل رہا ہے. اللہ, کیا حضور غوث پاک کو پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں میرے اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو ایسے کر دیا ایسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو پتہ تھا لیکن چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. اب جب حضور غوث پاک بازار سے باہر نکل آئے نا, اور اب چور کے نزدیک یہ جگہ چادر چھین کے بھاگنے کے لیے بالکل موزوں ہے, تو اس نے پکڑ کے نا آپ کی چادر کو کھینچا. ادھر وہ چادر کھینچ رہا ہے بار بار, ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. مفہوم ہے, رب کریم پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ عبد القادر کی لی ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ اس نے عبد القادر کی لی ہے. اب اگر اس نے چادر پکڑ ہی لی ہے تو اے میرے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے تاکہ یہ میری چادر پکڑے پکڑے میرے ساتھ جنت میں جائے. او کیا ہم کیا, ان کے انداز کیا. اس لیے تو پھر اقبال رویا تھا اور اقبال نے رو کے کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. انہاں دا غصہ بھی اللہ لئی, انہاں دا پیار بھی اللہ لئی, انہاں دیاں لڑائیاں بھی اللہ, انہاں دا معاف کرنا بھی اللہ. تم کیا ہو جی, نہ تمہارا غصہ اللہ کے لیے نہ تمہارا پیار اللہ کے لیے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو.